تارڑ صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں تو افسوس کے ساتھ جو خطے کی صورتحال ہے جس کو بہتری کی طرف ہماری قیادت نے ایک بڑے اچھے انداز کے اندر پہلے صلح بندی اور اس کے بعد مستقل جنگ بندی کی طرف لے جانے کے اندر بے پناہ کوشش کی، خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کی کاوشوں کے باوجود ایک دفعہ پھر جنگ بڑھتی ہوئی خطے کے اندر نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو تیل کی منڈیوں کے اندر بھونچال آیا ہوا تھا پہلے، وہ ایک دفعہ پھر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ پچھلے چند دنوں کے اندر خاص طور پہ ڈیزل کی قیمت، اس کے اندر بے پناہ اضافہ آ چکا ہوا ہے۔ اگر میں مثال دوں تو جو پلیٹس کا ریٹ جو بین الاقوامی منڈی کے اندر ڈیزل کا بھاؤ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ تقریباً $110 سے بڑھ کے آج $140 کی سطح کے اوپر آ چکا ہوا ہے۔ پٹرول کا پلیٹس بالکل اسی طرح جو $89 کے قریب تھا، وہ تقریباً $100 کے لگ بھگ کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی منڈی کے اندر اور ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ توانائی کی قیمتیں ایک دفعہ پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو میں آج جو وزیر اعظم صاحب اور جو ساری کابینہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر آنے سے پہلے صرف یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کی طرف سے میں شکر گزار ہوں اپنی عوام کا، جنہوں نے بے پناہ تحمل کے ساتھ اس تکلیف کو حکومت کے ساتھ مل کے جھیلنے کی کوشش کی۔ یقیناً تکلیف تو ہر گھر میں آئی۔ وزیر اعظم صاحب نے وفاقی حکومت کے تقریباً 130 ارب روپے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ صدر زرداری صاحب کی مدد کے ساتھ، سارے صوبائی وزرائے اعلیٰ کی مدد کے ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پروگرام 130 ارب کے بعد کئی 100 ارب سے اس کو آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں ہم۔ اس کے باوجود بھی یقیناً تکلیف عوام کے اندر موجود ہے، اس لیے جو آج فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے نظام کے اندر کس طرح سے آپ کو شفافیت اور لانی ہے تاکہ لوگ اپنے طور پہ خود سمجھ سکیں کہ کیوں قیمتوں کا بڑھانا ناگزیر ہے، اور اگر ہم وہی کام کریں جو 2022 میں ایک حکومت نے کیا تھا تو اس کی قیمت کس طرح سے عوام کو مہنگائی کی شکل کے اندر سال ہا سال جھیلنی پڑتی ہے۔ تو کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے، اور نہ صرف پلیٹس کا وہ ریٹ جس کے مطابق دنیا کے اندر قیمتیں طے کی جاتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس قیمت کا جو آپ کے اور ہمارے لیے ہر پیٹرول پمپ کے اوپر نظر آتی ہے، اس کے پیچھے وہ کون کون سے عنصر ہیں جن سے وہ قیمت کو بنایا جاتا ہے، وہ بھی اوگرا کو کہا گیا ہے کہ عوام کے سامنے پبلش کرا کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا ناگزیر ہے کہ ہم اس معاملے کو آگے شفافیت کے ساتھ لے کے چلیں، اور جو فیصلہ کر رہے ہیں
تکلیف دہ ضرور ہوگا پر کس طرح سے وہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے لازم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جو میں عطا صاحب سے اجازت لے کے کرنا چاہوں گا کہ بہت سی گفتگو ہوتی ہے کہ شاید حکومت نے لیویز کا بوجھ بڑھاتے ہوئے عوام کو جو شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ سارے کا سارا گراوٹ کا فائدہ عوام کو ہم منتقل کریں گے، کہیں اس کو روکا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، حکومت اپنے اس وعدے پہ آج بھی قائم ہے۔ جس طرح سے ڈیزل کی قیمت 520 روپے سے گرا کے آج 300 کے بینڈ کے اندر موجود ہے، اسی طرح پٹرول کی قیمت کے اندر بھی ایک بڑی گراوٹ 70-80 روپے کی آپ نے دیکھی ہے جب بین الاقوامی منڈی میں آئی، وہ منتقل کی گئی۔ پر جہاں تک لیوی کا معاملہ ہے، جو آپ کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت آپ کو اپنے بجٹ کے لیے آگے لے کے چلنی ہے، تو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جنگ سے پہلے 27-28 فروری کو جو پٹرول کے اوپر لیوی اور کاربن سپورٹ لیوی جو اس کی سطح تھی، پٹرول کے اوپر بھی اور ڈیزل کے اوپر بھی، آج بھی وہ سطح جو ہماری قیمت کے اندر ہے اس سے کہیں کم ہے، اور اس کے اندر جو معاہدوں سے بڑھ کے کسی قسم کا کوئی اضافی بوجھ عوام کے اوپر نہیں ڈالا گیا۔ تو شفافیت بھی اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر بوجھ کم کرنا، دونوں عمل کے اوپر حکومت آگے چل رہی ہے اور شفافیت بھی لے کے آ رہی ہے، اور حکومت کو اس نظام سے باہر نکال کے ریگولیٹر جس کی ذمہ داری ہے کہ سارے شراکت دار، کنزیومر بھی، حکومت بھی اور آئل سیکٹر کے بارے میں بھی مفادات کو بیلنس کرے اور شفافیت کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی چیز ہم نے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شعبے سے حکومت نے اپنا رول محدود کیا ہے اس کے اندر ہمیشہ عوام کے لیے بہتری آئی ہے۔ تو یہ جو ڈیلی پرائسز کا اناؤنسمنٹ ہے، 7 دن کے ورکنگ ڈے جو پلیٹس کی ایوریج ہوگی اس کی بنا کے اوپر یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ جس طرح سے قیمت اوپر جاتی ہے اوپر جائے، اور جس طرح سے گرتی ہے اس کے مطابق خود بخود ہی نہ عطا صاحب سے پوچھا جائے، نہ مجھ سے پوچھا جائے، نہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے، فوری طور پہ وہ عوام کو منتقل کر دی جائے روزمرہ کی بنا پہ۔ اور یہ ڈی ریگولیشن کی طرف ایک اور قدم ہوگا جو حکومت لے رہی ہے، اور میں اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے، ابھی تو ہم سب تکلیف میں ہے نا، حکومت بھی وسائل اپنے جو محدود ہونے کے باوجود بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے اس شعبے کو ڈی ریگولیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی میری سربراہی میں بنائی ہوئی ہے، اس کے 4 میٹنگیں 4 اجلاس ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن کے اندر اس جنگ سے بعد کے ماحول میں ہم نے کس طرح سے یہ انرجی پرائسنگ کا اور انرجی سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر جس کے اوپر آپ کی اگلی نسلیں اس حکومت کی کارکردگی کو بھانپیں گی کہ کیا ہم نے ان کے لیے کوئی بہتری کی کہ نہیں کی، اس کے اوپر بھی اپنی سفارشات کو پورا کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور عوام کے آگے لے کے آئیں گے اور شفافیت کو بڑھاتے ہوئے ڈی ریگولیشن کی طرف آگے جائیں گے۔ اور جو انرجی سیکیورٹی پاکستان کی، کہ کیا وجہ ہے کہ آج 70-80 سال کے بعد بھی پاکستان 90% اپنی توانائی کی ضرورت امپورٹس کے ذریعے میٹ کرتا ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب نے جو انرجی سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کی مجھے ذمہ داری دی۔ میں 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو 1 منٹ میں بتاتے ہوئے عطا صاحب کو پھر گزارش کروں گا اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے اندر اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز کیا حکومت رکھ سکتی ہے اور اس کے پاس وسائل ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے لیے ایک ایجوکیٹڈ فیصلہ کرنے کے لیے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ کنسلٹنٹس کے تھرو اسٹڈی کمیشن ہو گئی ہوئی ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر کیا بنے گا، اس کو کیا حکومت اس کے لیے $500 ملین ارب ڈالر 1 سال میں نہیں 5 سال میں کیا مہیا کر کے اگلی نسلوں کے لیے کوئی بہتری کر سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ایک ایجوکیٹڈ فیصلہ ہوگا۔ دوسری چیز کمرشل بانڈڈ سکیمز، کہ کس طرح سے بین الاقوامی منڈی کے جو بڑے بڑے تیل کے تاجر ہیں
ان کے ساتھ اور اپنے دوست ممالک سعودی ارامکو کے ساتھ بیٹھ کے، کویت پیٹرولیم کے ساتھ بیٹھ کے، قطر انرجی کے ساتھ بیٹھ کے، امریکن کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے، چائنیز کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے، کیا ہم ان کو یہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ذخائر ہمارے پاس رکھیں، یہاں سے ساری منڈیوں کے اندر اس کو فراہم کریں، اگر خدا نہ خواستہ حکومت کو جنگ کی صورت میں کچھ ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ سے پرچیز کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں. تو اس کا نظام بھی مشاورت کے ساتھ طے کر لیا گیا ہے. کابینہ کے اندر اگلے ہفتے وہ سمری بھی چلی جائے گی اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے پیش رفت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ہم نے مقامی طور پہ ہم نے اپنی تیل اور گیس کی دریافت کو بڑھانے کے لیے کیا ہے. اپ سٹریم سیکٹر کے اندر جو آپ کی ای این پی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ جانتے ہیں ٹرکش پیٹرولیم ابھی وزیر اعظم صاحب بڑا کامیاب دورہ کر کے ترکی سے واپس آئے ہیں. ٹرکش پیٹرولیم 20 سال کے بعد سمندر کے اندر تیل اور گیس کی دریافت کے لیے اپنا جہاز اکتوبر میں لے کے آ رہی ہے. ان کے وزیر یہاں پہ آنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ سرکولر ڈیٹ جو اس حکومت میں جس کو خاتمہ کر دیا تھا، پر کیونکہ پہلے یہ ایک بیماری ہمارے کندھوں پہ لاد دی گئی ہے، اس کو کس طرح سے ریزالو کر کے ای این پی کمپنیز کو پیسے دینے ہیں کہ وہ اپنا کام اور تیزی سے کر سکیں، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ریفائنری اپ گریڈ پالیسی کہ ہم ہر قسم کا تیل استعمال کر کے، خام تیل استعمال کر کے بین الاقوامی منڈیوں کے کمپیریٹیو قیمتوں کے اوپر عوام کو مہیا کر سکیں، وہ پالیسی بھی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں چلی گئی ہے، اس کے اوپر بھی جلد فیصلہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ گیس کے شعبے کے اندر ان بنڈلنگ کے لیے کیا کر رہے ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کس طرح سے کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، اور آخر میں کہ کس طرح سے اپنے ملک کا جو انتظامی ڈھانچہ انفراسٹرکچر ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی بہتر انداز کے اندر آگے لے کے چلیں گے تاکہ تاریخ اس حکومت کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرے. اگر وقتی طور پہ چھوٹی موٹی کوئی تکلیف آئی بھی ہے اس کو ہم مل کے پیٹی کس کے جس طرح آسٹیرٹی کے ذریعے باقی معاملات کے ذریعے اس ٹائم کو نکال لیں گے. پر یقیناً تاریخ کے اندر جو کام وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ اس کے اوپر تاریخ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرے گی. اور آخر میں صرف یہ وارننگ دیتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب نے آج بھی ایف آئی اے، آئی بی، ساری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ ناجائز منافع خوری اگر آئل سیکٹر کے اندر کسی قسم کی کسی جگہ پہ ہونے کی کوشش ہوئی تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، اور اس کے مطابق قانون آپ کو حرکت میں ہوتا ہوا آج سے نظر بھی آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے تحفظات کو جس حد تک ہو سکے گا تحفظ دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں کا عالمی منڈی میں بڑھنا اس کا تعلق کشیدگی کے ساتھ ہے، اور کون سا ملک ہے جو کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ پاکستان ہے. اور پاکستان نے اس پہ جو ایفرٹ کیا، جو وزیر اعظم صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، پوری دنیا اس کی گواہی بھی دیتی ہے، پوری دنیا اس کی معترف بھی ہے. اب جب کشیدگی بڑھتی ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آتا ہے، کیونکہ پاکستان تیل امپورٹ کرتا ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اس حوالے سے جب پوری دنیا میں جب کشیدگی اپنے عروج پر تھی اور پوری دنیا میں تیل کی شارٹیج تھی اور دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ان میں لائنیں لگی ہوئی تھیں، ان کے اندر تیل مل نہیں رہا تھا، تو پاکستان میں الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے ٹائم سے پہلے اضافی ذخائر کا بندوبست کیا، اور اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر سے، اور یہ بریفنگ دیتے رہے علی پرویز صاحب کہ یمبو سعودی عربیہ میں، فجیرہ یو اے ای کے اندر، وہاں سے جو ہے وہ کارگوز منگوائے گئے، اور یہ انشور کیا گیا کہ پاکستان کے کسی شہر، کسی قصبے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت نہیں ہو. اور بہت سارے ممالک وہ راشننگ کی طرف گئے، انہیں بتایا گیا کہ جی موٹر سائیکل کو جو ہے وہ 10 لیٹر ملے گا اتنے پیریڈ کے لیے، گاڑی کو جو ہے وہ 50 لیٹر ملے گا. تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ جو ایک سپلائی ہے تیل کی، جس سے آپ کی پوری معیشت بھی چلتی ہے، آمد و رفت ہے، آپ کا پورا ایک نظام چلتا ہے، ٹریڈ اور ہر چیز، تو وہ اس کو انشور کرے. اور الحمدللہ وہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایفیشینٹلی ٹائم سے پہلے اس کا بندوبست کیا گیا. اب قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، جب دنیا میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں تو وفاقی حکومت نے اپنے ریسورسز سے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹ کے 129 ارب روپے کی سبسڈی دی
اور کوشش کی کہ یہ قیمتیں نہ بڑھیں. دنیا میں بڑھی تھی, پاکستان میں نہیں بڑھ رہی تھیں, کیونکہ ہم اس کو سبسڈی کے ذریعے کاؤنٹر کر رہے تھے. اور یہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا کانشیس فیصلہ تھا کہ یہ عوام پر بوجھ نہیں جو ہے ہم نے ٹرانسفر کرنا. بہت سارے سوالات جنم لیتے رہے ہیں کہ جی یہ قیمتوں کا تعین کیسے ہوتا ہے. جس طرح علی صاحب نے کہا, پرائسنگ فارمولا وہ سب کے سامنے پبلش کیا جائے گا, رکھا جائے گا. وہ آلریڈی بھی موجود ہے, مگر اس کو فارملی اوگرا بینگ اے ریگولیٹر وہ اس کو پبلش کر دے گا. ابھی جو ہوتا ہے کہ ابھی لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں جی آج قیمت کم ہوئی تو ٹرانسفر کیوں نہیں. وہ اس لیے کہ ایک ہفتے کی ایوریج لی جاتی ہے. ایک ہفتے میں اگر یہ جمعے کو اناؤنس ہوتا ہے تو پچھلے 6 دنوں کی ایوریج ہے, اور وہ جو ایوریج لی جا رہی ہے, ایک دن بڑا ایک دن کم ہوا, ایک دن بڑا ایک دن کم ہوا, وہ جتنی ایوریج بنے گی وہ اکٹھی 7ویں دن جمعے کو وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی. اگر پورا ہفتہ کمی آئی ہے تو وہ اکٹھی کر کے وہ جمعے کو ٹرانسفر ہو جائے گی. اگر پورا ہفتہ بڑھتی رہی ہے تو وہ جمعے کو بڑھ جائے گی. دنیا کے کئی ممالک میں یہ نظام رائج ہے کہ اگر بڑی ہے تو فوری ٹرانسفر ہو, اور اگر کم ہوئی ہے تو فوری ٹرانسفر ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو پرائسنگ کا ایک میکنزم ہے ہفتہ وار, اس کو روزانہ کی بنیادوں پر لایا جائے, اور روزانہ کی بنیادوں پر جتنا اتار چڑھاؤ ہو اس کے مطابق وہ منتقل کر دیا جائے. اور دیکھیے اس بات کا ضرور احساس ہے, اور بڑی شدت سے احساس ہے کہ یہ آسان نہیں ہے, اور تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے, اور اس کا بڑی درد مندی کے ساتھ حکومت کو مکمل احساس ہے. مگر سبسڈی کا بھی جو انتظام کیا گیا, اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی جو گڈز ٹرانسپورٹ پہ, پبلک ٹرانسپورٹ پہ, ایگریکلچر پہ, موٹر سائیکل یوزرز, ان کے اوپر وہ تمام لوگوں کو وہ اس میں شامل کیا گیا جو ڈیزرو کرتے تھے. اب دیکھیے روزانہ کی بنیادوں پہ یہ جو قیمتوں کے تعین سے یہ ہوگا کہ ایک جو گلہ کیا جاتا تھا کہ جی فوری ٹرانسفر نہیں ہوتی, وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتار چڑھاؤ جتنا ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اور دوسرا, اس نظام میں مزید شفافیت آئے گی اور قوم کے سامنے پرائسنگ فارمولا ہوگا. اور دوسری جو ایک مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی لیوی بہت بڑھ گئی ہے, اور ہر روز کوئی نہ کوئی سٹوری آ رہی ہوتی ہے. دیکھیے لیوی جنگ سے پہلے جو تھی اس سے, جس طرح علی صاحب نے کہا ہے, وہ اس سے کم ہے اگر برابر نہیں تو لیوی میں تو کسی قسم کا انکریز نہیں آیا. لیوی کم ضرور کی گئی تھی, وہ بھی ایک اسپیشل ایفرٹ کیا گیا تھا اس لیوی کو کم کرنے کے لیے, اور وہ لیوی کم رہی بہت دیر, اور اس کے لیے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن کی گئی, ایک آؤٹ آف دا وے ایفرٹ کیا گیا. تو دیکھیے جب یہ آؤٹ آف دا وے ایفرٹ کیا گیا تو لیوی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ لیوی میں اضافہ نہیں ہے اور قیمتوں کا اب روز کی بنیاد پہ تعین ہوگا, پرائسنگ فارمولا سب کے سامنے ہوگا, تو یہ پورا نظام تیل کی قیمتوں کے تعین کا یہ شفاف بنے گا. ایک اور بات جو ازحد ضروری ہے کہ ہمیں ایز اے کنٹری, ایز این اکانومی, الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک وہیکلز کی طرف جانا ہے. وہ ناگزیر ہے, اٹ از انیویٹیبل. آج نہیں تو کل ہمیں وہ کرنا ہوگا. ہمارا جو امپورٹ بل ہے اگر وہ بڑھتا رہا اور اسی طرح قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کبھی اوپر کبھی نیچے, اس کا امپیکٹ عوام پر آتا رہا, تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ الیکٹرک وہیکلز, الیکٹرک موٹر سائیکل کی طرف موو کریں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے, میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے نوجوان بچے الیکٹرک بائکس پہ جا رہے ہیں, ہماری بچیاں اسکول کالج الیکٹرک بائکس پہ جا رہی ہیں. تو یہ رجحان, اس کو بھی فروغ دینا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کی ذمہ داری ہے. ایک اور مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ جی بڑا منافع کمایا آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کانوں کو اس وقت ہاتھ لگا رہی ہیں. لیٹ می الاؤ می ٹو سے دس. وزیر اعظم صاحب نے تحقیقاتی ادارے جس میں ایف آئی اے سر فہرست ہے, اور اس کے بعد ریگولیٹر کو یہ کہا کہ اضافی منافع کمانے کی میں اجازت کسی کو نہیں دوں گا, اور وہ منافع واپس بھی ان سے لیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس وقت آپ کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی کو پوچھیں کہ کیا انہوں نے اضافی منافع کمایا ہے, جواب ہے نہیں. اور ہولڈنگ کے خلاف ابھی کل بھی ایک آپریشن ہوا, ایک جگہ سے کوئی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے کو پکڑا گیا, سخت ترین ایکشن کیا گیا, ریکوری کروائی گئی, اضافی ریکوری کروائی گئی. تو یہ تاثر جو ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز بڑا منافع کما رہی ہے, ان کو کھلی چھوٹ ہے, قطعاً نہیں. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ ڈائریکٹ اوگرا کو ان کی ویب سائٹ پہ, ان کی ای میل پہ شکایت درج کر سکتے ہیں کہ جی فلاں آئل مارکیٹنگ کمپنی بڑی زیادتی کر رہی ہے. آئی ایشور یو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز پہ جتنی سختی اور جتنی ریگولیشن اس وقت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. اور اوگرا ایک ریگولیٹر ہے, انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے, مگر اب ادھر نیا نظام جو آیا ہے آئی ٹی بیسڈ, جس کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ آئی ٹی بیسڈ نظام لے کے آئیں. ایک آنیسٹ اور ایک اپ رائٹ آفیسر ایز چیئرمین آئے ہیں جنہوں نے آ کے ایک نیا نظام وضع کیا ہے.
تو اوگرا بھی اپنا کام جو کر رہا ہے کہ کوئی اضافہ نہ ہو، کوئی اضافی منافع نہ ہو، کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو، اس کے لیے پورا نظام متحرک ہے اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں یا وہ آرٹیفیشلی قیمتوں کو انفلیٹ کریں یا وہ اضافی منافع کمائیں. دیکھیے بزنس کرنا، منافع کمانا ہر کسی کا حق ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، مگر کرائسس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر منافع خوری کی جائے، ذخیرہ اندوزی کی جائے، وہ جس طرح ایکشن پہلے بھی کیا گیا ہے اب بھی کیا جائے گا. تو یہ نظام کے اندر شفافیت لانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایک ہے معاملہ جس کے تحت قیمتیں کبھی اوپر ہیں کبھی نیچے ہیں، اور وہ گلا دور کرنے کے لیے کہ جی یہ فوری ٹرانسفر کیوں نہیں ہوتا، یہ ہفتے بعد کیوں ہوتا ہے، اور وہ ہفتے بعد آبویسلی اوسط نکلنی ہے، ایوریج نکلنی ہے، تو وہ اب روزانہ کی بنیادوں پہ کیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتری ہوگی. دعا یہ ہے کہ ہماری قیادت کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور یہ جو ثالثی کی ایفرٹس ہیں اس میں ہم کامیاب ہوں تاکہ یہ جنگ کے شعلے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ہوں اور معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہونے کی طرف جائیں تاکہ یہ تیل کی قیمتوں کے اندر ٹھہراؤ آئے اور کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں. اور باقی دیکھیے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ سیاسی بیانیاں اس کے اوپر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بات کرنی ہے، آئی اپریشیٹ، ہمارے اکانومسٹ ہیں، کئی لوگ ایکسپرٹس ہیں، وہ اس پہ بات کرتے ہیں، ضرور کریں. اور آپ ہمارے سے پرائسنگ فارمولا پہ بات کریں، آپ پرائسز کے تعین کے اوپر بات کریں، آپ او ایم سیز کے حوالے سے بات کریں، اور وہ کئی دفعہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے. ابھی لاسٹ ویک آپ نے دیکھا علی پرویز صاحب کی اور فاروق سلیم صاحب کی ایک ڈیبیٹ ہوئی، وہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ تھی اور ٹیکنیکل آرگیومنٹس وہاں سے بھی آ رہے تھے، یہاں سے بھی جا رہے تھے. ہم نے بھی اپنا موقف دیا، ان کو بھی ہم نے کہا کہ جی آپ بھی اپنا موقف دیں اور بتائیں کہ کہاں پہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں ریمیننگ ود ان دا لمیٹڈ ریسورسز. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے تحمل سے ہماری بات سنی. تو یہ ہماری ترجیح ہے کہ عوام کو جس حد تک ہو سکے، جس قدر ہو سکے وہ ریلیف دیا جائے. وزیر اعظم صاحب اس میں بہت کوشاں بھی رہتے ہیں اور اس کے بارے میں بڑے کنسرن بھی رہتے ہیں، اور وہ تمام منسٹری ڈویژنس کو یہ ہدایت بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ پرسنل نگرانی بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آسٹیرٹی کے میجرز بڑی جو ہے وہ تندہی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ وہ لیے گئے. اس کے نتیجے میں بچت بھی ہوئی. وہ جو 129 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ سے کاٹا، اس میں بہت ساری رقم آسٹیرٹی اور بچت کے تھرو بھی جو ہے وہ حاصل کی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ خیر کریں. آگے جاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہتری آئے گی اور ایک لوگوں کے سامنے ہر چیز ہوگی کہ پرائس کا تعین ہوتا کیسے ہے، اور پرائس جو ہے وہ جتنی بھی ہوگی وہ ٹرانسفر کرنے میں بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے ایک آسانی ہوگی. بہت شکریہ جی. وفاقی وزراء عطا تارڑ اور علی پرویز ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اہم گفتگو کی ہے. علی پرویز ملک نے کہا کہ وفاق نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں سبسڈی کے لیے 130 ارب روپے خرچ کیے ہیں. اوگرا روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں ویب سائٹ پر شائع کرے گی. عوام پر کسی قسم کا اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا. عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہوا. عطا تارڑ نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. مختلف ممالک سے کارگو منگوا کر توانائی ضروریات کو پورا کیا گیا. حکومت کی بہتر پالیسی کی وجہ سے توانائی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا.